الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ البراءہ عربی میں، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں شب براءت۔ شب یعنی رات اور براءت یعنی چھٹکارا، چھٹکارے کی رات، گناہوں سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی رات۔ شب براءت یہ بڑی رات ہے، ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں صورت والے، بڑی رات۔ وہ کچھ جانتے نہیں شب برات، تو وہ کہتے ہیں شب بارات، شادی کی جو بارات نکلتی ہے نا، تو اپنے صورت والے تو یہی بولتے شب بارات، اور پھر براتیں لے کے نکلتے بائک پر، سمجھے ہی نہیں وہ، تو بارات نہیں ہے، براءت ہے۔ یہ رات بڑی رات ہے، جی ہاں بڑی رات ہے۔ کیوں؟ آج کی رات کیوں بڑی؟ جو کل گزر گئی وہ چھوٹی، وہ آئندہ کل آئے گی وہ بھی چھوٹی، آج کی بڑی کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آج کی رات بڑی ہو گئی؟ آج کی رات میں کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو دوسری راتوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں، نہیں سمجھے؟ آج کی رات میں کچھ خصوصیات ہیں، کچھ اسپیشلٹیز ہیں آج کی رات کے اندر جو دوسری راتوں میں نہیں ہے، اس لیے آج کی رات بڑی رات ہو گئی۔ اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کیا خصوصیات ہیں، کیا اسپیشلٹیز ہیں آج کی رات میں۔ نمبر 1، حدیث میں آیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات شروع ہوتی ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یہاں سے رات شروع ہوتی ہے۔ رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے، اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ صبح صادق پر۔ حضور نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات کا مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں،
یہ بات کل کی رات میں نہیں تھی، یہ اسپیشلٹی ہے آج کی رات کے لیے۔ مغرب کا وقت شروع ہوا، اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، پہلے آسمان پر نزول فرمانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتی۔ یہ ہماری دنیا ہے، اس کے اوپر پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا آسمان، 7 آسمان، اور اس کے بعد اور منزلیں ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، پھر اور ہے، لوح و قلم ہے، پھر کہیں جا کے عرش ہے۔ پہلے آسمان کے بعد کوئی چیز نہیں، پھر دنیا ہے، اور دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ کی رحمتیں مغرب کے وقت سے ہمارے بالکل قریب ہو جاتی ہے، بالکل قریب، کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں، پہلا آسمان ادھر دنیا۔ اسپیشلٹی آج کی رات کی۔ یہ بات گزشتہ کل کی رات کے بارے میں حضور نے نہیں فرمائی۔ نمبر 2، آگے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کرو، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کو بیماری سے شفا دوں، ہے کوئی ایسا۔ رحمت قریب ہو گئی ہے اور اللہ نے اعلان کرنے والوں کو لگا دیا، فرشتوں کو، اعلان کرو۔ اور فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، بات ختم ہوئی۔ جنت ہے، دیکھیے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، بس 100% صحیح۔ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے کانوں کا سنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو بات میرے نبی نے فرما دی، میرا ایمان ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ صحیح وہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، میرے کان غلط سن رہے۔ 2 باتیں ہوئی، اللہ کی رحمتیں قریب ہو جاتی ہے اور اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، یہ 2 کام اور راتوں میں بھی ہوتے ہیں، صحیح حدیث میں، لیکن رات کے آخری حصے میں، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحری کا وقت کہتے ہیں، صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہے، رات کا آخری وقت، تو حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو ہر رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اعلان کرو۔ یہ کام ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن آخری وقت میں، جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں میٹھی نیند میں، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اللہ جس کو توفیق دے۔ لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کے وقت سے یہ 2 کام ہوتے ہیں۔ آخری وقت میں نہیں اٹھ سکتے جو بندے، محروم رہ جاتے ہیں روزانہ، آج وہ بھی آ جاوے، آج وہ بھی محروم نہیں رہے، وہ بھی فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کے وقت سے کام میں لگیں۔ اللہ کی رحمتیں قریب ہے تو اب ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جب اللہ ہماری طرف متوجہ، ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد رات شروع ہوتی، ابھی کا رات، عبادت کریں گے 12 بجے، تھک پک کے ختم، جان نہیں ہے اب آ کے مسجد میں بیٹھا اور قرآن کھولا، 15-20 منٹ میں جھونکے آئے، پڑھ کے سو گیا، ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ رات 12 بجے سے شروع نہیں ہوتی، 12 بجے تو رات آدھی ہو جاتی، رات تو مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں مغرب کے بعد کے وقت کا بھی
خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ چستی کا وقت ہے مغرب کے بعد، فریش ہوتا ہے آدمی، اس وقت جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے، دعا مانگنا چاہے دل لگا کے دعائیں مانگ سکتا ہے۔ رات میں 12-1 بجے دعا مانگنا کوئی کھیل نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رات میں کچھ خصوصیات ہیں، 2 میں نے بیان کی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب ذرا سمجھو بات کو، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ عرب میں عام طور پر بکریاں پالنے کا رواج تھا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر لوگ بکریاں پالتے ہی تھے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں جس فیملی اور خاندان کے پاس تھی، اس فیملی کا نام تھا قبیلہ بنو کلب۔ وہ مشہور تھا بکریوں میں، جیسے آج لوم میں کوئی مشہور ہوتا ہے، بھائی لوم تو ان کا 1 نمبر پہ، اتنے 100 لوم ہیں۔ کوئی زمین میں، بھائی زمین میں اس کو کوئی نہیں پہنچے، اس کی تو اتنے ایکڑ زمین ہے، کوئی کس میں مشہور ہوتا ہے؟ اس زمانے میں بنو کلب فیملی بکریوں میں مشہور تھی، سب سے زیادہ نام بنو کلب کا تھا۔ تو حضور نے اس کا ذکر فرمایا تاکہ بات سمجھ میں آوے۔ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں نہیں گن سکتے، ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ پھر بنو کلب کی بکریاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اس کے کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی مغفرت اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کسی کا جگر نہیں، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کیا اس کا کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا کو بخش دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو فردوس میں دے، جگہ دے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی شان تو عجیب و غریب ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے کہ آج کی رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو۔ یہ مغفرت کی رات ہے، یہ اللہ کی رحمت کی رات ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، اور یہ گناہوں کی معافی اور مغفرت کی رات ہے۔ بس ہمیں خوب توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ہم بھی بخش دیے جائیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ نمبر 4، چوتھا کام جو اس رات میں ہوتا ہے، کچھ اہم فیصلے اللہ رب العزت کے دربار میں آج ہوتے ہیں، کچھ اہم معاملات آج طے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان سے اگلے سال 15 شعبان تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ 15 شعبان سے 15 شعبان تک جتنے لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اگلے سال کس کو کتنی روزی ملنی ہے اس کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے کچھ کام ہیں جن کی فہرست آج کی رات میں تیار ہوتی، جو گزشتہ کل کی رات میں نہیں ہوتی۔ تو یہ اسپیشلٹی ہے آج کی رات کی، اس وجہ سے یہ رات بڑی ہو گئی۔ جو خوبیاں اس میں ہیں وہ دوسری راتوں میں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات تھی، حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے، پتہ نہیں کس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، پتہ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی
رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم تو اندازہ لگا رہی ہو، شک شبے کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہو، پتہ نہیں کس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ نہیں سمجھی بات کو؟ اگلے سال 15 شعبان سے پہلے حضرت اللہ کو پیارے ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات آتی ہے، مرنے والوں کی فہرست تیار ہوتی، کتنے لوگ شادی میں لگے ہوئے، شادی کریں گے، انہیں نہیں معلوم کہ ہمیں تو چل بسنا ہے، کتنے مکان بنا رہے ہیں، نہیں معلوم کہ رہنا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتہ موت کا وقت کب آ جائے، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہیں جانتے میرے بھائی۔ آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، سب کرو، اللہ کو مت بھولو، اللہ کے رسول کو مت بھولو، اپنی موت کو اور آخرت کو مت بھولو، ان کو لے کے چلنا، یہی چیزیں کام آنے والی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی آج کی رات میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، مغرب کے وقت سے اللہ کی رحمتیں قریب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، مغرب کے وقت سے فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی، ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4، اس رات میں کچھ اہم فیصلے ہوتے ہیں، کچھ باتیں طے ہوتی ہیں اللہ کے دربار میں۔ بجٹ کا دن جو ہوتا ہے نا، بجٹ کا، وہ ملکی اعتبار سے اگر ملک کا بجٹ ہے، شہری اعتبار سے اگر شہر کا بجٹ ہے، صوبائی اعتبار سے اگر صوبے کا بجٹ ہے، بہت اہم مانا جاتا ہے۔ پولیٹیکلی اعتبار سے ہم شاید نہیں سمجھتے اس کو، بہت اہم مانا ہے، بجٹ ہے آج۔ کیوں؟ کچھ باتیں طے ہونی ہے اگلے سال کے لیے، تو یہ تو اللہ رب العزت کا دربار ہے، اس کو کون پہنچے گا؟ ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، ہماری ساری دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ خاک ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقابلے۔ تو میرے بھائی اہم رات ہے آج، بس سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ رات اہم ہے، یہ برکت والی ہے، یہ بڑی ہے، یہ عظمت والی رات ہے، قدر کر لینی۔ عام طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ صرف بیان کی رات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیان اٹینڈ کر لو رات کا حق ادا کرتی ہے۔ نہیں، بیان تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو اور عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ بس تھوڑی دیر بیان ہو، پھر عبادت کرنی ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت علی سے منقول ہے کہ 15 شعبان کی رات آئے تو رات میں عبادت کرو، قوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھو۔ آئندہ کل کے دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے 2 روزے، بہت فون آتے ہیں، یہ 13 14 15 کا رکھنا ہے، 15 16 کا رکھنا ہے۔ ایک ہی روزہ ہے میرے 15 شعبان کا، اور وہ 3 روزے ہر مہینے کی 13 14 اور 15 تاریخ، وہ تو ہر مہینے میں ہے 3 روزے۔ اگر اللہ آپ کو اس مہینے میں بھی توفیق دے کہ 13 14 15 3 دن کا روزہ آپ رکھے تو وہ تو ہر مہینے میں سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اسلامی مہینے کی 13 14 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہی تھے، لیکن 15 شعبان کا وہ ایک ہی روزہ ہے، 2 روزے نہیں کہ 14 15 کا رکھیں یا 15 16 کا رکھیں، ایک ہی روزہ ہے۔ محرم میں ہے 2 روزے، 9 اور 10 تاریخ کا، یا پھر 10 اور 11 تاریخ کا۔ 15 شعبان میں یہ چیز نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری باری آپ ہر بیوی کے پاس رہتے تھے۔ تو امی عائشہ کی باری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آرام فرمائے۔ رات میں امی عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود نہیں۔
تو امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے ذرا غیرت آئی اور فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، مجھ سے کوئی ناراضگی پیش آ گئی کہ حضور میری باری کے دن ناراض ہو کر کہیں دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرے تھے وہ ایک لائن میں تھے، ایک لائن میں تھے۔ تو امی عائشہ اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں چلی کہ کہیں سے کچھ آواز وغیرہ آتی ہے، پتہ چل جائے حضور کس کے یہاں تشریف لے گئے۔ سوکنوں کا معاملہ ہے، وہ حضور کے گھر میں بھی ہوا ہے۔ تو امی عائشہ کہتی ہے میں تمام گھروں سے پار ہو گئی، مسجد نبوی سے بھی آگے نکل گئی، لیکن ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ اور تھوڑی آگے بڑھی تو مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے اور دعا کر رہے ہیں، امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو میں جلدی جلدی واپس آئی۔ ان کو جو خیال تھا کہ کسی اور بیوی کے ہاں گئے ہوں گے، وہ خیال غلط ثابت ہوا، حضور تو قبرستان میں تھے۔ امی عائشہ جلدی جلدی گئی تھی، دھیرے دھیرے آئی، جلدی جلدی ایک دم، اور پیچھے حضور بھی آ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے تو آپ نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی، سمجھ گئے حضور نے سوال کیا کہ عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی باری تمہاری ہو میں کسی اور کے یہاں چلے؟ حضرت عائشہ نے معافی مانگی کہ حضور خیال آ گیا تھا مجھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سنو، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آپ اٹھے اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ تو میں دعا کرنے کے لیے، مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے قبرستان چلا گیا، یہ بات۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ آج کی رات میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کروں، دعا کروں؟ امی عائشہ نے فرمایا ضرور۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں، نماز میں اور دعا میں گزارا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جانا ہر سال یہ ضروری ہے یا یہ سنت ہے۔ ذرا غور کرو آپ حدیث پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے ہیں اور چپکے سے، امی عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا، اور اکیلے گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرنا کہ امی عائشہ اٹھ گئی اور دیکھ لیا اور یہ باتیں ہو گئی۔ اگر وہ سوئی رہتی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رات میں حضور نے کیا کیا، کیا عمل کیا ہے، پتہ بھی نہیں۔ چھپ کر گئے تھے، اکیلے گئے تھے، چھپ کر گئے تھے، کسی کو بتایا نہیں۔ اور کسی ایک حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ 15 شعبان کی رات آوے تو قبرستان جائیو، نہیں، حضور نے فرمایا عبادت کرنا، عبادت، قوموا لیلھا، رات میں عبادت کرنا، وصوموا نہارا، دن میں روزہ رکھنا، یہ حضور نے فرمایا کرنے کے لیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں سمجھنے کی یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حضور تشریف لے گئے، جبکہ حضور کی زندگی میں 15 شعبان کی رات تو کتنی مرتبہ آئی؟ 23 سال تو نبوت کا عرصہ ہے، تو 23 سال تو آئی ہے، ایک ہی مرتبہ تشریف لے گئے۔ حدیث میں ہے بالکل، اس پر عمل ہو لیکن اتنا ہی ہو جتنا حدیث میں ہے، نہ ہم اس کو گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات نہ ہم گھٹا سکتے ہیں نہ اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ جتنا ثابت ہے، جس طرح ثابت ہے، جب ثابت ہے، اسی طرح اس کو انجام دینا ہے تو ثواب ملے گا۔ اگر گھٹاؤ گے پھر گنہگار ہو جاؤ گے، بڑھاؤ گے تب گنہگار ہو جاؤ گے۔
جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر قبرستان جانا ہو کسی سال جاؤ کسی سال ناگا بھی کرو. حضور نے ہر سال پابندی نہیں کی تو ہم کیوں پابندی کر رہے ہیں؟ کسی سال چلے جاؤ کسی سال مت جاؤ. اور حضور گئے تھے اکیلے، بس اکیلے جاؤ. دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کر اسٹائل بازی میں بیڑی اڑاتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے، تمباکو کھاتے ہوئے، قبرستان میں تھوکتے ہوئے، ہی ٹھٹھولے کے ساتھ قبرستان میں جانا، یہ کیا قبرستان جو ہے کوئی فنکشن کی جگہ ہے؟ قبر کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا تو کس سے اللہ یاد آئے گا؟ قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی، وہاں بھی غافل ہو تو پھر وہ کون سی جگہ میں لا کے دوں آپ کو جو آپ کے سامنے پیش کی جائے، یا جہاں آپ کو لے جا کر کھڑا کیا جائے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے؟ ارے کہاں یاد کرو گے موت کو؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ہنسنے والے پر اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. ایک نماز میں ہنسنے والا، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس کو. دوسرا قبرستان میں ہنسنے والا. آج کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ دیکھو، سنت کے نام پہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. بہت سے تو قبرستان میں جا کر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، وہاں پر گیم کھیلتے ہیں. اس کے لیے تھوڑی فرمایا ہے تنہا جاؤ، اکیلے جاؤ، قبروں کو دیکھو اور اپنی موت کو یاد کرو کہ مجھے بھی ایک دن یہیں پر آ کر سو جانا ہے، اور کب میرا وقت آ جائے پتہ نہیں. اور اندر آنے کے بعد پیچھے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، میرے اعمال ہی میرے ساتھ آنے والے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن، صحیح حدیث، جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین، اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں نہیں جاتے بھائی؟ کیوں نہیں جاتے؟ اس پر بھی تو عمل کرو. صحیح حدیث سے ثابت. اور ہر جمعہ کا لفظ ہے، جمعہ کے دن، تو ہر جمعہ کو ہمیں جانا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جانا تو ہے لیکن اکیلے جانا ہے، اور اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، تماشے کرنے کے لیے نہیں، گروپ بنا کر نہیں، کھان پین کے لیے نہیں، موج مستی کے لیے نہیں، گپ شپ کے لیے نہیں. گپ شپ کی وہ جگہ نہیں. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات میں کیا کرنا ہے؟ جس عبادت کی اللہ توفیق دے، کچھ نفلیں پڑھیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کی رات کی کوئی خاص نفل نماز جس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ صورت پہلے پڑھنی ہے، وہ صورت بعد میں پڑھنی ہے، ایچ پیچ آٹی گوٹی شریعت میں نہیں ہوتی. شریعت کی بات، دین کی بات سیدھی اور سادہ ہوتی. حضور نے فرمایا میرا دین آسان ہے اور میرا دین سادہ ہے. کہیں بھی آٹی گونٹی دکھ جائے سمجھ جاؤ دال میں کالا ہے. قرآن حدیث کی بات نہیں ہوگی، کسی اور کی بات ہو سکتی، انکار نہیں، لیکن قرآن حدیث کی بات وہ نہیں ہو سکتی. نفل نمازیں پڑھو جیسے روزانہ پڑھتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں مرنے والوں کی چونکہ فہرست بنتی ہے تو 2 رکعت درازی عمر کی، رشوت دو اللہ کو، عمر بڑھا دئیو. ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. اگر آپ کو اس نیت سے پڑھنی ہے 2 رکعتیں کہ عمر میں برکت ہو تو ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ سمجھ کے پڑھنا کہ آج کی رات کے اندر پڑھنے کی یہ بھی نماز ہے، درازی عمر کی نماز، برکت رزق کی نماز، ویسے پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اس نماز کا شب برات کے ساتھ کنیکشن ہے، جوڑ ہے، تو پھر یہ غلط ہو جائے. اگر آپ یہ نہیں سمجھتے، ویسے ہی پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس رات کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا، کوئی خاص عمل کہ حضور نے فرمایا ہو کہ 15 شعبان کو یہ عمل کریو، 15 شعبان کو یہ دعا مانگیو، ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، درود شریف پڑھیے. جس عبادت کی اللہ توفیق دے وہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے.
اس رات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس رات کی بے ادبی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. گناہ مت کرنا. بڑی رات ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑی رات، جیسے مسجد یہ برکت والی جگہ، بڑی جگہ ہے، یہاں ہم کبھی گناہ نہیں کرتے، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. اسی طرح آج کی رات کا جو وقت ہے یہ برکت والا وقت، اللہ کی رحمتوں والا وقت ہے، اس میں گناہ نہیں کرنا، ورنہ اس رات کی بے ادبی ہو جائے گی. قرآن نہیں پھینکتے ہم کیونکہ قرآن کی بے ادبی ہو جاتی. اسی طرح اس رات کے اندر گناہ نہیں کریں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے، پاس و لحاظ رکھیں. بہت سے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات جاگنے کی رات، جاگ کر عبادت کرنے کی رات. اگر عبادت کے لیے جاگتے ہو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر گپ شپ کے لیے جاگتے ہو، محلے میں بیٹھ رہے، زور زور سے باتیں ہو رہی ہے، بیمار پریشان، سونے والوں کی نیند میں خلل آ رہا ہے، جن کو تہجد پڑھنی ہے ان کو نیند نہیں آ رہی، بائک لے کر نوجوان نکلتے ہیں اور چنگاریاں اڑاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ بڑی رات، دوسری طرف آپ دھمال مستی کر رہے ہو. کیا یہی اس رات کا ادب اور احترام ہے؟ پہلے زمانے میں تو ہم جب چھوٹے تھے پھگے لگا کے سائیکل میں لکھتے تھے ٹو 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 ٹو. غیر مسلم کو پتہ چلتا تھا کہ پھگے اڑانے کی رات آئی، ریس لگانے کی رات آئی. وہ تو یہی سمجھتے ہیں، ہمارے عمل کو وہ دیکھتے ہیں. وہ قرآن تو پڑھتے نہیں، وہ حدیث تو پڑھتے نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. مسلمان جو کرتے ہیں وہ اسلام ہے. تو میرے بھائی، دین اور اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے تو مت کرو، کم سے کم دین اور اسلام کو بدنام تو مت کرو اللہ کے واسطے. اس لیے اپنے آپ کو اس رات میں گناہوں سے بچاؤ. اللہ جتنی توفیق دے عبادت کی، مغرب کے بعد کر لو، جتنی توفیق دے عشاء کے بعد کر لو، پھر جا کے سو جاؤ. پھر اگر اللہ توفیق دے صبح میں اٹھ جاؤ جلدی تہجد کے وقت، اس وقت آدھا ایک گھنٹہ دعا کر لو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ پوری رات ہی عبادت کریں گے تو مغفرت ہوگی، پوری رات نماز پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اچھی طرح گزارنی، بے ادبی نہیں کرنی آج کی رات میں. ایک حدیث نہیں، کئی حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی مغفرت کی رات ہے، مغفرت عامہ کی رات ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں، محروم ہیں کہ آج کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہو. وہ کون کون ہے؟ نمبر 1، شرک کرنے والا. معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے، 2 کو اپنا خدا مانتا ہے، 4 کو اپنا خدا مانتا ہے. 2 کے ساتھ 4 کے ساتھ خدا جیسا معاملہ کرتا ہے. عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کو، 5-10 کو سجدہ کرتا ہے. بھائی سجدہ تو معبود کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، یہ اس کے لیے خاص ہونا چاہیے. آپ جو چیز معبود کے لیے ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہو تو پھر یہ توحید نہیں ہوئی، یہ تو شرک ہو گیا. ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ توبہ کرے کہ یا اللہ شرک سے میری توبہ، اب تجھے ہی پوجوں گا، تیری ہی عبادت کروں گا، توبہ کر لے، پھر معافی ہو سکتی. اللہ کی کچھ صفتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے کسی میں نہیں پائی جاتی. زندگی دینے والا صرف اللہ ہے، موت دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا اور روزی کو روکنے والا، بیماری دینے والا اور شفا دینے والا صرف اللہ. یہ اللہ کی خاص صفتیں ہیں، اس میں کسی دوسرے کو پارٹنر نہیں بنانا. بس اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے. یہ ضروری، اگر اس طرح کی باتیں ہیں وہ مشرک ہے، اس کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوگی. نمبر 1 مشرک. نمبر 2 دل میں کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جیلیسی رکھنے والا. کسی جیلیسی کا مطلب کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ ہے جیلیسی. کسی کی عزت ہو رہی ہے تو اندر سے مجھے کھجلی ہو رہی ہے. یہ کیا؟ کسی نے گھر بنا لیا، معلوم ہو کہ آپ کے دل میں اس کا بغض ہے، اس کا حسد ہے، جیلیسی ہے.
اگر جیلیسی دل میں ہے پھر مغفرت نہیں ہوگی. ہاں الا یہ کہ آپ توبہ کریں، یا اللہ میں اب تک جیلیسی رکھتا تھا، حسد کرتا تھا، آج سے توبہ ہے، نہیں جلوں گا. کسی کو نقصان پہنچا، آپ کو خوشی ہوئی، چاہے آپ نے اوپر سے تو کہا بھائی بہت دکھ ہوا، آپ کی دکان جل گئی، یہ ہے وہ ہے، لیکن اندر سے خوش ہو رہے ہیں، یہ جیلیسی ہے، اس کے ساتھ مغفرت نہیں ہوتی. ذرا سوچو کتنی خطرناک یہ بیماری ہے. اور تمام حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے، مشرک اور مشاہین، تمام حدیثوں میں آیا، کثرت کے ساتھ آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں. شب برات میں نہیں، شب قدر جو سب سے بڑی رات ہے اس میں نہیں تو سال بھر کہاں سے ہوگی؟ تو میرے بھائی اپنے دلوں کو صاف کیجیے. اور اس کا علاج بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر جیلیسی کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، تو جس شخص سے حسد پیدا ہو رہا ہے آپ اس کے لیے دعا کرو. تو اس کی دکان کھلی تو آپ کو اچھا نہیں لگا، دعا کرو یا اللہ اس کو اور دکان عطا فرما، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما. کسی نے مکان بنایا اچھا نہیں لگا، اس کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کے مکان میں سکون عطا فرما، اس کو اور ترقی عطا فرما. چند دنوں تک آپ یہ عمل کریں گے وہ جیلیسی کی بیماری صاف ہو جائے گی. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. نمبر 3، ناحق کسی کو قتل کرنے والا جب تک ان کے رشتہ داروں سے وہ اپنا معاملہ صاف نہ کر لے اور اللہ سے توبہ نہ کر لے، آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں. نمبر 4، رشتہ توڑنے والا. بول چال بند ہو گئی ہے، پہلے دوست تھے اب بول چال بند ہو گئی اور بلا وجہ بند ہو گئی. بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بھائی بہن سے نہیں بول رہا، ماموں بھانجے سے نہیں بول رہا، بلا وجہ. ایک تو یہ ہے کہ وجہ ہو، مثال کے طور پر بھانجا جگار کھیلتا ہے، ماموں سمجھاتا ہے کہ بیٹا جگار مت کھیلو، لیکن بات نہیں مانتا. ماما نے کہا جا نہیں بات کروں گا تیرے ساتھ. اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ تو وجہ ہے اس کی، بلا وجہ رشتہ توڑ کے بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائی شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سلام کلام باقی رکھو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا مزاج میچ نہیں ہوتا آپ روزانہ جا کر آدھا گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے چائے پانی کریں، یہ کوئی ضروری نہیں. آمنا سامنا ہو گیا سلام کر لو، خوشی اور غمی میں شریک ہو جاؤ، بس کافی ہے. آپ رشتہ توڑنے والے شمار نہیں ہوں گے. جا کر ملنا، ہنسی مذاق کرنا، بھیٹم بھاٹی کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. سلام کلام، خوشی غمی میں شرکت، بس اگر اتنا آپ کر رہے ہیں تو آپ رشتہ توڑنے والے نہیں، آپ رشتہ جوڑنے والے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 5، ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ صحیح بات کہتے ہیں نہیں مانتا، منہ پہ جواب دیتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، یاد رکھو مغفرت نہیں ہوگی. توبہ کرو گے اللہ معاف کرنے والا. ماں باپ زندہ ہے ان سے معافی مانگو، اگر وہ زندہ نہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو اور اللہ سے معافی مانگو. توبہ کرو گے تب آپ کا یہ گناہ معاف ہوگا. نمبر 6، شراب پینے والا. نمبر 7، زنا کرنے والا. نمبر 8، پائجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت شب براءت میں بھی نہیں ہوتی، جن کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چند باتیں ذہن میں آئی تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کو ہم سب کے لیے رحمتوں کی اور مغفرت کی رات بنا دے اور ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ناقدری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں مختصر. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو نظر انداز فرما.
یا اللہ آج رحمت کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج بڑی رات ہے۔ الہ العالمین ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم ہیں، لیکن یا اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کو خدا مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ ہم ناپاک سہی آپ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ آپ ہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ اس کلمے کی وجہ سے ہمارے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، لیکن ہم کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے نام لیوا ہے، ہمارے لیے تو ایک ہی گھر ہے، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہم آئیں گے تو تیرے ہی پاس آئیں گے، آ سکتے ہیں تیرے ہی در پہ آ سکتے ہیں۔ یا اللہ اگر تو نے بھی ہمیں اپنے در سے دھکے مار کے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں کی اور عورتوں کی، زندوں کی اور مردوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اعلان ہو رہا ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ یا اللہ ہم سب پریشان حال ہیں، یا اللہ ہم سب ٹوٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات آسان فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار نصیب فرما، جو بے گھر ہیں انہیں سکون والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پورے مجمع کے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے میں یا اللہ انہیں پورا فرما۔ الہ العالمین ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کی رات کا ایک لمبا حصہ باقی ہے، یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس رات کی بے ادبی سے حفاظت فرما، اس میں گناہ کرنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پہلے جو کچھ ہو چکا اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ ہم گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور آگے ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما، جنت کے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہاتھ پکڑ کر چلا دے، یا اللہ جنت کے راستے پر چلا دے، یا اللہ جہنم کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، یا اللہ شیطان کے حوالے نہ فرما، ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ یا اللہ ہماری آزمائش نہ لے، امتحان نہ لے، یا اللہ عافیت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ ہم اس قابل نہیں کہ آزمائشوں کو برداشت کر سکے۔ یا اللہ وہ صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، وہ تبع تابعین تھے، امتحان تو لیتا وہ کامیاب ہوتے۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمارا امتحان نہ لے، عافیت کے فیصلے فرما، سہولتوں کے فیصلے فرما، آسانی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ہم سب کو موت تک دین پر استقامت نصیب فرما، سنتوں سے عشق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کامل ایمان کے ساتھ کلمے والی موت نصیب فرما۔ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.